بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے قانونی اثرات سے متعلق عالمی عدالت انصاف ICJ میں منگل کو اوور آل پروسیڈنگ زبانی کارروائی کے دوسرے دن بھی سماعت جاری رہی۔ سماعت کے دوسرے روز جنوبی افریقہ، الجزائر، سعودی عرب، نیدرلینڈ، بنگلہ دیش اور بیلجیم کے نمائندوں نے ابتدائی دلائل پیش کی ہیں، جبکہ پاکستان اپنے دلائل 23 فروری کو ہونے والی سماعت میں پیش کرے گا۔ یہ عالمی عدالت انصاف کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ ہے، جس میں 50 سے زیادہ ممالک دلائل دے رہی ہیں اور کم از کم 3 بین الاقوامی تنظیمیں بھی 26 فروری تک ججز کے سامنے اپنی دلائل رکھیں گی۔ اسرائیل اس سماعت میں شریک نہیں ہے، لیکن اس نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری بیان بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی مشاورتی رائے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس کا اصرار ہے کہ جنرل اسمبلی کی طرف سے اٹھائی گئی سوالات تعصب پر مبنی ہیں۔ ججز کی جانب سے غور و خوض کے بعد مقدمے کا فیصلہ اگلے چند مہینوں میں متوقع ہے، تاہم عدالت کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قانونی طور پر ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ عرب نیوز کے مطابق نیدرلینڈز میں سعودی عرب کے سفیر زیاد نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قانونی طور پر ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ زیاد نے بین الاقوامی قانون کے نظر انداز کرنے اور خاص طور پر غزہ میں عام شہریوں کے ساتھ اس کے سلوک اور اس کے مسلسل استثناء کے حوالے سے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعے کے اس فیصلے کے بعد سعودی وزارت خارجہ کا بیان میں غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ نیدرلینڈ کے شہر میں عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ روز جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دائر کی گئی مقدمے میں عبوری حکم جاری کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ وہاں ہونے والی اموات اور نقصان کو محدود کرنے کی کوشش کرے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ میں نسل کشی روکنے، نسل کشی پر براہ راست اکسانے کا عمل روکنے اور اس ضمن میں سزا دینے کے لیے اقدامات کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے اور نسل کشی پر اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی۔ سعودی عرب نے جنوبی افریقہ کی کوششوں کی بھی تعریف کی اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مزید اقدامات کرے، فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے اور بین الاقوامی قوانین کی کسی بھی خلاف ورزی کے لیے اسرائیل باز افواج کو جواب دہ ٹھہرائے۔ عرب نیوز کے مطابق قطر کی وزارت خارجہ نے بھی عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کا خیر مقدم کیا اور اسے انسانیت اور انصاف کی فتح قرار دیا۔ کویت نے بھی عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو اہم اقدام قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ کویت نے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اصولوں کا احترام کرنے پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ بدھ کو ہونے والے اجلاس الجزائر کی طرف سے طلب کیا گیا ہے۔ الجزائر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اجلاس میں اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی پاسداری کے لیے پابندی کی جانے پر غور کیا جائے گا۔
اب آتا ہوں پاکستان کی طرف۔ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں مبینہ دھاندلی کے آزادانہ تحقیقات ممکن نہیں، استعفیٰ دے پی ٹی آئی۔ فارم 45 کے مطابق نتائج دینا چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی۔ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکی ہے: بیرسٹر گوہر علی خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا اور ان کے اہلیہ خانہ کو تحفظ دیا جائے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر علی خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرے گی۔ ہم نے کل 50 MNAs کی فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوائی تھی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں حاصل کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحیح نتائج عوامی مینڈیٹ کے تحت جاری ہونے چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی نے واضح بتایا، کسی قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ ہماری مطالبہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی اور ان کے خاندان کو پوری سیکورٹی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 45 کے تحت نتائج جاری نہ ہوئے تو IMF کا پروگرام متاثر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے MWM کو سپورٹ کیا ہے، وہ مرکز میں ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مناسب وقت ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم پرسوں الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر شفاف الیکشن کے انعقاد میں ناکام ہوئی ہے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج دینا چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی۔ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکی ہے: بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، کہا فارم 45 کے مطابق نتائج بنائے جائیں، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا۔